السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر ایزد رحمت للعالمی پیدا ہوئے، اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان محترم، ہر مسلمان، ہر بندہ مومن اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا فانی میں اللہ رب العزت کی سب سے عظیم نعمت کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کہ جس پر کامیابی نجات کا دار و مدار ہے، وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ قابل قبول، اللہ کی رحمت سے امید بھی لگائی جا سکتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے شفاعت کی امید بھی کی جا سکتی ہے، مغفرت کی بھی کوئی سبیل و راہ نکالی جا سکتی ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ایک انسان کا جو مقدر ہے وہ جہنم ہو جاتا ہے، وہ جہنم اس کا جیسا مقدر بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اور ہم جس دین اسلام کو، جس ایمان کو ماننے والے ہیں، وہ دین اسلام، وہ ایمان، وہ سارا کا سارا حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتا ہے، آپ کا وہ طواف کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہر بندہ مومن کے لیے اس کے ایمان کا مرکز و محور ہے، اس کے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بغیر نہ ربوبیت کا کوئی تصور تھا، نہ توحید کا، نہ عبادت کا، نہ پھر کسی اور چیز کا۔ تو ہر چیز آپ دیکھیں غور سے تو پھر یہ تمام چیزیں گھومتی ہیں ارد گرد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی۔ تو عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، دین اسلام اور ایمان کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں من جملہ بیان کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کا مرکز و محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیں دو باتوں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب ایمان کی بات کی جا رہی ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، مختصر ہم اس بات کو جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایمان کیا چیز ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، بہت ساری اس کے اندر وضاحتیں، تشریحات موجود ہیں علماء، مفسرین، محدثین کی۔ ایک قول میں اس امت کے عظیم محدث شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلم ان من تمام الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ان اللہ تعالی جعل خلق بدنہ الشریف علی وجہ لم یظہر قبلہ ولا بعدہ خلق آدمی مثلہ۔ مطلب اس کا یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اس صورت پر، اس طریقے پر اللہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی تخلیق فرمائی ہے کہ نہ آپ سے پہلے کوئی اس دنیا میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام جیسا پیدا ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی اس دنیا میں آقا علیہ السلام
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا پیدا ہوگا۔ یعنی آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تمام ایمان، یعنی ایمان اگر کوئی اپنا مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح مانے کہ نہ آپ سے پہلے آپ جیسی تخلیق اللہ نے فرمائی، نہ پھر آپ کے بعد آپ جیسی تخلیق کسی اور کی گئی۔ تو اس طرح ایمان رکھنا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل و بے مثال ماننا، یہ جو ہے سنا تمام ایمان ہے، یہ ایمان کا کمال ہے۔ اس طرح کا ایمان رکھنے والا اس کا ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو اشعار ارشاد فرمائے آقا کی شان میں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ سے جیسا حسین، آپ کے جیسا حسین کسی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ کے جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ آپ کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ ایسا پیدا ہوئے ہیں جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر ایک بندے مومن کا ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کسی اور کو اللہ نے پیدا فرمایا ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اب آئیے، اب ہم چلتے ہیں ایمان کی طرف کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، اس کو تصدیق کرنا، یعنی کہ تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ اور تصدیق قلب میں کن کن چیزوں کی تصدیق کرنا ہے؟ اللہ کو ہم کو ماننا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان باتوں کی دل سے تصدیق کرنا، یعنی کہ ان پر اعتماد رکھنا، اس پر کامل یقین رکھنا کہ وہاں پر ذرا برابر بھی شک کی گنجائش ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح یقین رکھنا، اعتماد کامل رکھنے کا نام ایمان ہے، اس کو تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو بالفاظ دیگر اگر کہا جائے ایمان کس چیز کا نام ہے، تو پھر ایمان یہ نام ہے اعتماد کامل کا، ایمان یہ نام ہے یقین صادق کا۔ تو پھر معلوم ہوا کہ ایمان یہ اعتماد کامل اور یقین صادق کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جس پر ہم اعتماد کر رہے ہیں، اعتماد اس درجے کا ہو کہ ساری دنیا ایک بات کہہ رہی ہے، اور جس پر ہمارا اعتماد ہے، یقین ہے، اور وہ شخص ایک بات کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، لیکن جس پر ہمارا اعتماد ہے، یقین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، سورج مغرب سے نکل رہا ہے۔ تو پھر سب کی بات کو چھوڑ کر جس پر ہمارا اعتماد ہے، ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر اس کی بات کو مان لینا بغیر کسی شک و شبہ کے کہ لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر آپ پر نہ آئے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کے اعتماد میں کوئی آپ کا اعتماد متزلزل نہ ہو، تو پھر ایسے درجے کا ایمان، ایسے درجے کا اعتماد اور یقین کا نام ایمان ہے۔ تو عزیزان محترم، جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اعتماد اور یقین کامل کا نام ایمان ہے، تو اب آئے ہم چلتے ہیں آگے کہ اعتماد کس پر رکھا جائے۔ سوال ہے کہ اعتماد کس پر کیا جائے، یقین کس پر کیا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایمان کا تعلق اللہ اور رسول سے ہے، تو پھر ان دونوں میں سب سے پہلے اعتماد اور یقین کس پر رکھا جائے؟ تو بتلایا گیا کہ اعتماد اور یقین سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا جائے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ تو عزیزان محترم، وہ اس لیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا معنی ہم جانتے ہیں کہ غیب کی خبر دینے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ہم تک خبر لے کر آنے والے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو خبر دی، ہم کو پتا دیا کس چیز کا؟ خدا کا، اللہ کی معرفت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوئی۔ آقا جب تک نہ آئے تھے اس دنیا میں تو پھر لوگوں نے خانہ خدا میں 360 خداؤں کو جگہ لوگوں نے دی تھی، خانہ خدا میں 360 بتوں کو لوگوں نے جگہ دی تھی۔ کوئی کہتا
کہ لات خدا ہے، کوئی کہتا منات خدا ہے، کوئی کہتا عزا خدا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے خانہ خدا کو غیر اللہ کا گھر بنا دیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے لوگوں کو خبر دی اس بات کی کہ اے لوگو، اے نادانو، تم جو 360 بتوں کو، لات و منات و عزا حبل، ان جیسے بتوں کو جو تم خدا مان رہے ہو، وہ خدا تمہارا خدا نہیں ہے، وہ معبودان باطلہ ہے، وہ تمہارا خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آقا نے خبر دی، کس بات کی خبر دی؟ آقا نے پتہ دیا، آقا نے معرفت دلائی لوگوں کو کس چیز کی؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ تمہارا خدا ہے۔ تو پھر جب تک آقا علیہ السلام نے خبر نہ دی تو پھر ہم کو ایمان کا بھی پتہ نہ چلا۔ لوگ بتوں کو اپنا خدا مان رہے تھے۔ جب آقا نے بتلایا کہ اے لوگو، یہ بت تمہارے خدا نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک وہ تمہارا خدا ہے، وہ تمہاری عبادت کا مستحق ہے، وہ تمہاری بندگی کا جو ہے مستحق ہے، تو پھر لوگوں نے اللہ نے جس کے مقدر میں ایمان رکھا تھا، جس کے مقدر کے ستارے چمک اٹھے، تو پھر لوگوں نے ان تمام کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ گمراہی تھی، وہ تمام کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو لوگوں نے اپنا خدا مانا، اپنا معبود بنایا، لوگوں نے اللہ کی اطاعت و بندگی کی۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے بھی دیکھیے اپنا ایک ہونا، اپنا یکتا ہونا اللہ نے خود سے نہیں کہا، بلکہ قرآن جو کہ کلام تو اللہ ہی کا ہے لیکن کہلوا رہا ہے نبی کی زبانی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ لوگ کہ جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان کو رکھا تھا، جب وہ ایمان لے آئے، جب وہ آقا کی بات پر اعتماد انہوں نے کیا، آقا کی بات پر یقین ان کو جب آ گیا کہ یہ جو نبی ہیں، یہ نبی سچی خبر دیتے ہیں، یہ نبی کوئی غلط بات نہیں کہتے، یہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، یہ نبی مخبر صادق ہیں، اللہ کی طرف سے سچی خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو پھر عزیزان محترم، جب لوگوں کو نبی کی ذات پر اعتماد ہو گیا، لوگوں کو جب نبی کی ذات پر یقین ہو گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جن باتوں کو منواتے گئے اور وہ مانتے گئے، تو پھر وہ تمام چیزیں ایمان بنتا چلا گیا۔ آقا نے جن جن باتوں کو منوایا تو پھر وہ تمام باتیں ایمان بنتی چلی گئی۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، لوگوں نے مانا، وہ پھر ایمان بن گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جنت اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تو ہم نے مان لیا۔ آقا نے فرمایا کہ جہنم اللہ نے کافروں، مشرکوں اور گناہگاروں کے لیے اللہ نے بنائی، ہم نے مان لیا۔ کیا ہم نے خدا کو دیکھا؟ نہیں۔ کیا ہم نے جنت اور دوزخ کا دیکھا؟ نہیں۔ یہ چیزیں تو ایسی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ جو ہے اپنے فضل و کرم سے اپنا دیدار بھی ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ جنت و دوزخ کا مشاہدہ مرنے کے بعد ہے، لیکن ہم کو یقین تھا نبی کی ذات پر، تو نبی نے جس جس چیز کو ہم کو منوایا ہم مانتے چلے گئے، وہ ایمان بنتا چلا گیا، تو وہ ایمان بنتا چلا گیا۔ پھر نبی نے کہا کہ اے لوگو، تقدیر خیر و شر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہم نے اس چیز کو مان لیا۔ نبی نے کہا کہ اے لوگو، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، ہم نے اس چیز کو مان لیا۔ تو عزیزان محترم، معلوم کیا ہوا کہ ایمانیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دین اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا مرکز و محور ہمارے ایمان کا آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ نبی نے جب تک نہیں کہا کہ اے لوگو یہ خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے، اس سے پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی نے کہا قبلہ ہے، ہم نے مان لیا وہ قبلہ ہے۔ جب نبی نے کہا کہ الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا کسی نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو آقا علیہ السلام کے پاس قرآن لاتے ہوئے، اور کیا چیزوں کو وہ لے کر آئے تھے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی نے جو جو بتلایا ہم مانتے چلے گئے، وہ ایمان بنتا چلا گیا، وہ ایمان بنتا چلا گیا۔ تو عزیزان محترم، معلوم کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ یہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔
ہمارا ایمان سارا کا سارا، ہمارا اسلام سارا کا سارا یہ گھوم رہا ہے ذات مصطفیٰ کے ارد گرد۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے کہا گیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات میں ہی سب کچھ ہے، آقا علیہ السلام کی ذات سے ہی سب کچھ ہے، آقا علیہ السلام سے ہی سب کچھ تھا، اور آقا علیہ السلام ہی کی ذات سے مستقبل میں بھی سب کچھ ہوگا، یعنی انہی میں ہے، انہی سے ہے، انہی سے تھا اور انہی سے ہوگا۔ اگر ان چار جملوں کو اگر اس کی تشریح کی جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، معلوم کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ یہ ایمان کا مرکز و محور ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ یہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات سے عشق و محبت، آقا علیہ السلام کی ذات سے وفا اور اطاعت، یہی ہمارا ایمان ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی محبت ہی ہمارا اصل ایمان ہے، کہ جب آقا کو جس طریقے کا ایمان آقا کی ذات پر رکھنا ہے، اگر اس طریقے کا ایمان آقا علیہ السلام پر رکھا جائے تو پھر اس کو وہ ایمان بھی نفع دے گا، اس کو اس کی نماز نفع دے گی، اس کو اس کی عبادتیں نفع دے گی۔ آقا سے جتنا مضبوط تعلق ہمارا ہوگا تو پھر تمام ہمارے اعمال صالحہ ہم کو نفع دیں گے۔ جب یہ تعلق کمزور ہو گیا، جب یہ تعلق ٹوٹ گیا تو عزیزان محترم سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مانا خدا کو ہم نے توسط سے آپ کے، مانا خدا کو ہم نے توسط سے آپ کے، مفہوم اور کیا ہے اس کے سوا لا الہ کا، مفہوم اس کے سوا اور کیا ہے لا الہ کا۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اگر ہم تمام ایمان، تمام عقائد، تمام احکامات اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز کا مرکز و محور صرف ایمان ہی کا نہیں، بلکہ مجھے یہ کہنے دیں کہ آقا کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نہ صرف ایمان بلکہ عشق و محبت کا بھی مرکز و محور نبی کی ذات ہے، محبت الہی کا بھی مرکز نبی کی ذات ہے، عبادت الہی کا بھی مرکز نبی کی ذات ہے، اطاعت الہی کا بھی مرکز نبی کی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ قرآن کی آیت مبارکہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے کہ تم میری اتباع کرو، اور جب نبی کی اتباع کریں گے انعام کیا ملے گا؟ خدا بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، مغفرت تم کو عطا کرے گا۔ اور خدا تم پر غفور و رحیم کب ہوگا؟ کہ جب تم نبی کو مانو گے، نبی کی اتباع تم کرو گے۔ تو نبی کی محبت کے بغیر نہ خدا کی محبت ہم کو مل سکتی ہے، نہ خدا کی مغفرت مل سکتی ہے، نہ خدا ہم پر غفور و رحیم ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، اشارے میں دیتا چلا جا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی، چونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری محبتوں کا بھی مرکز و محور نبی کی ذات ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب کہ اس کے نزدیک میری ذات، اس کی ذات سے زیادہ، اس کی اولاد کے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جب تک میری ذات اس کے پاس عزیز تر نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، حضرت عمر سے ایک موقع پر ہم نے علماء سے بارہا سنا کہ آقا نے فرمایا، آقا نے سوال کیا کہ اے عمر، تم سب سے زیادہ کس شے سے محبت کرتے ہیں؟ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری ذات کے بعد میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اے عمر، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت عمر نے جواب دیا کہ دوسری مرتبہ کہ ہاں یا رسول اللہ، اب میں آپ کو میری ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، صرف اشارہ دیتا چلا جا رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو آقا نے فرمایا کہ ہاں الآن یا عمر، اے عمر، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ محبت، عشق، اس کا مرکز بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح اطاعت الہی کا بھی مرکز و محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف ہم چلتے ہیں، قرآن کی آیات کی طرف۔
اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر، دسوں مقامات پر اللہ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول قرآن کی آیت اللہ نے قرآن کی آیات بینات اللہ نے نازل کی کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اس بات کو بخوبی ہم کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ دو الگ شے نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں اور ایک جگہ اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو عزیزان محترم، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت اور خدا کی اطاعت یہ دو الگ شے نہیں ہیں، بلکہ اطاعت رسول ہی یہ اطاعت خدا ہے، اطاعت رسول ہی یہ اطاعت الہی ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں ہم کو اس کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ آئیے ایک واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نماز عصر قضا ہوئی تھی، اس میں ہم کو اطاعت رسول کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا نمونہ ہم کو ملتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں واقعہ ہوا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو کسی مقام پر کام سے بھیجا تھا، روانہ فرمایا تھا، اور جب تک آئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز عصر ادا فرما چکے تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے آئے تو آقا نے استراحت کا ارادہ ظاہر فرمایا، آرام کا ارادہ ظاہر فرمایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گود مبارک میں اپنا سر انور رکھ کر استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، مولا کائنات نے عقل سے کام نہیں لیا، بلکہ مولا کائنات نے عشق سے کام لیا، محبت سے کام لیا۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، مولا کائنات کو وہ نماز عصر نصیب ہوئی کہ پھر کسی اور کا نصیب مقدر ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جس کو ایسی نماز نصیب ہوئی۔ آپ کو ایسی نماز نصیب ہوئی کہ کسی اور کو ایسی نماز جو ہے سنا نصیب نہیں کی گئی۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات شیر خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز عصر ادا نہیں کی، کیونکہ مولا کائنات جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی یہ رسول کی اطاعت ہی میں جو ہے سنا یہ پوشیدہ ہے، رسول کی اطاعت ہی یہ خدا کی اطاعت ہے۔ اور صحابہ کیا یہ معاملہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا کہ ہر وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے قربت کے بہانے وہ ڈھونڈتے رہتے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے بہانے وہ ڈھونڈتے رہتے۔ اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے مولا کائنات کو قربت کا، خدمت کا موقع عنایت فرما رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا آفتاب غروب ہو رہا ہے، نماز عصر جا رہی ہے، پھر دوسری طرف آفتاب نبوت ہے کہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مولا کائنات کے گود مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات نے عقل سے نہیں بلکہ عشق سے کام لیا، کیونکہ عقل یہ منزل کو تو پا لیتی ہے، لیکن عشق یہ منزل کو پا لیتا ہے، عشق یہ منزل کو پا لیتا ہے، لیکن عقل وہ راہ میں ہی سرگرداں رہتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نماز ادا نہیں فرمائی، آفتاب نبوت کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سورج غروب کے قریب آیا تو مولا کائنات کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے وجہ دریافت کی تو بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ تو آقا نے فرمایا کہ علی قضا پڑھ لو۔ تو حضرت مولا کائنات نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، یا رسول اللہ آپ کی اطاعت میں رہ کر، آپ کی غلامی میں رہ کر علی کی نماز قضا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی غلامی میں رہ کر اگر ہم نماز کو ادا نہیں پڑھیں گے تو پھر اور کب نماز کو ہم ادا پڑھیں گے؟ تو عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ مولا کائنات کا منشا کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، معجم الکبیر کی روایت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا،
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ علی کے لیے سورج کو دوبارہ پلٹ دے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر سورج طلوع ہوا، مولا کائنات نے عصر کی نماز ادا فرما لی، عصر کی نماز آپ نے ادا فرما لی۔ تو عزیزان محترم دیکھیے آقا نے بھی کیا جملے ارشاد فرمائے کہ یہ علی تیرے اور تیرے حبیب تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اللہ تو نیند سے پاک ہے، آرام تو نبی فرما رہے تھے، آرام تو نبی فرما رہے تھے، تو پھر خدا کی اطاعت کیسی؟ تو عزیزان محترم معلوم ہوا کہ نبی کی اطاعت ہی یہ خدا کی اطاعت ہے۔ نبی کی اطاعت کچھ اور نہیں، خدا کی اطاعت کچھ اور نہیں، بلکہ دونوں ایک چیز ہے۔ نبی کی اطاعت یہ خدا کی اطاعت ہے، آقا نے بھی اپنے دعا میں واضح فرما دیا۔ تو عزیزان محترم اسی لیے کیا خوب کہا گیا کہ معلوم ہوا جملہ فرائض فروع ہے، معلوم ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ غالباً یہ شعر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ الرحمہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جملہ فرائض فروع ہیں، آقا کی اطاعت سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ پھر اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں صحابہ کرام جانتے تھے اور امت کو صحابہ نے بتلایا کہ اطاعت رسول ہی یہ اطاعت خدا ہے، اللہ کی یہ اطاعت ہے۔ تو اسی طرح عزیزان محترم عشق و محبت کا مرکز آقا کی ذات ہے، اطاعت کا مرکز آقا کی ذات ہے، اسی طرح عبادت کا بھی مرکز آقا کی ذات ہے۔ آقا کی ذات کو جب تک ہم نہ مانیں، آقا کی ذات کی اتباع جب تک ہم نہ کریں تو پھر ہماری عبادت بھی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عزیزان محترم مختصر اشارہ میں دیتا جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، پھر الحمد سے لے کر والناس تک آپ پوری قرآن پڑھ لو، کہیں پر بھی ہم کو نہ قیام کی حالت کا پتہ دیا گیا، نہ رکوع کا طریقہ دیا گیا، نہ سجدے کا طریقہ دیا گیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب یہ آیت نازل ہوئی اقیم الصلاۃ، یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم مجھے دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا جا رہا ہوں اس طرح تم نماز پڑھتے چلے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم دیکھیے عبادت کا بھی مرکز و محور آقا کی ذات ہے۔ صحابہ کرام عبادت بھی سیکھ رہے ہیں تو نبی کی ذات کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ نبی کی ذات نہ ہو تو پھر اللہ کی اطاعت و بندگی بھی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم اسی طرح ہم حج کا معاملہ لے لیں، حج کی فرضیت بھی ہم کو قرآن سے ملتی ہے، لیکن مناسک حج کو جب ادا کرنے کی بات آئی تو عزیزان محترم اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے دیکھتے چلے جاؤ کس طرح میں مناسک حج کو ادا کر رہا ہوں، مجھ سے تم مناسک سیکھ لو اور تم اپنا حج پورا مکمل کر لو۔ تو عزیزان محترم اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا عزیزان محترم، حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے عزیزان محترم کہ آپ کی ذات ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہماری محبت، ہمارے عشق، ہماری اطاعت، ہماری بندگی، ہر چیز کا مرکز و محور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم ہم پر لازم ہے کہ جب اللہ نے نبی کی ذات کو وہ شان عطا فرمائی کہ پھر آپ کی ذات کے بغیر نہ ہمارا ایمان کامل، نہ ہماری اطاعت کامل، نہ ہماری عبادت کامل، نہ کوئی شے قابل قبول آقا کی ذات کے بغیر، تو پھر آقا کی ذات سے جیسا ہم محبت کرنے کا حق ہے اس طرح ہم محبت کرنے کی ہم کوشش کریں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ میلاد کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہم آقا کی سیرت کو پڑھنے کی، آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے کی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طور و طریقوں کو اپنے زندگیوں میں لاگو کر لینے اور اس کی اتباع کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ چند کلمات آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم نے جو کلمات کہے ہیں سنے ہیں، مولا اس کو قبول فرما لے اور ہمارے اس بولنے کو، ہمارے اس سننے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ہمارے لیے نجات کا ضامن بنا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔